نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق اللہ العظیم۔ بچے اور بچیوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ پر کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں، ان کو بہترین دینی تربیت دیں، اور جب ان کی عمر نکاح کی ہو جائے تو ان کے نکاح کی ترتیب بنائیں، نکاح کا انتظام کریں۔ نکاح کی عمر جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں اور لڑکا بیوی کو ماہانہ خرچ دینے، کرائے کا ہی صحیح ٹھکانہ دینے، تنہائی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور لڑکی کے اندر بالغ ہونے کے بعد بیوی بننے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، اس لڑکی کا نکاح کر دیا جانا چاہیے۔ نکاح میں رسمی چیزوں کی وجہ سے تاخیر کرنا، لیٹ کرنا ماں باپ کو بھی گناہ گار بنا دیتا ہے۔ جو گناہ وہ لڑکے یا لڑکی کریں گے ماں باپ کی تاخیر کرنے کی وجہ سے، بعض حدیثوں سے یہ صاف وضاحت ملتی ہے کہ پھر ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ کہنا شروع کر دیں اپنے دوست و احباب میں، ملنے والوں میں، کہ ہم اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مختلف جگہوں سے اس زمانے کے اعتبار سے بایو ڈاٹا اور تعارف نامے آنے لگ جائیں تو خاندانی پس منظر معلوم کیا جائے، لڑکے کا مزاج، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی عادتیں اور اس کے اطوار، لڑکی کا چلن مکمل دریافت کیا جائے۔ خاندان کی مالی حیثیت، دینداری کی سطح، عمر کے اعتبار سے برابری، رہن سہن کے اعتبار سے بھی نبھاؤ کی امید دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے خاندان کی ایک دو خواتین جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور عمر رسیدہ ہوں، وہ خواتین جائیں اور لڑکی کو دیکھ کر آ جائیں۔ اگر ان دو مرحلوں کے بعد بایو ڈاٹا دریافت اور چند خواتین کے جا کر دیکھ لینے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہو اور فائنل کرنا باقی ہو، حتمی فیصلہ لینا باقی ہو، تب لے جا کر لڑکے کو دکھا دیا جائے، اور لڑکے کو دکھانے کے بعد آگے تاریخ نکاح کی طے کر لی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی نکاح کرنے کا یہی طریقہ رائج تھا۔ اس زمانے کے اندر سب سے بڑی کوتاہی یہ ہونے لگ گئی ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، مخلوط تعلیم ہے، بے پردگی گھروں میں پائی جاتی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے،
ایک ایک اینٹ اور ایک ایک اخبار سے بے حیائی ٹپک رہی ہے۔ نکاح کرنے کے بجائے ماں باپ عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی تو لڑکی کی عمر ہی کیا ہے، لڑکی کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، ایم ڈی مکمل ہو جائے، ایم ایس مکمل ہو جائے، خاندان کی دوسری بہنوں سے موازنہ کیا جاتا ہے، دوسرے بھائیوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے، مکان کی تعمیر ہو جائے، فلانا چچا تایا باہر سے آ جائے، لڑکا ابھی ویل سیٹل ہو جائے، امریکہ جا کر شہریت حاصل کر لے، مالی اعتبار سے خوشحالی آ جائے، ذاتی کار ہو، ذاتی مکان ہو، معیاری قسم کی جب تنخواہ ہوگی، اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤں گا تب میں نکاح کروں گا، چاہے تنہائیاں ناپاک ہو رہی ہوں، چاہے لڑکیاں کسی ڈرائیور سے نکاح کرنے پر مجبور ہوں، یا جذباتی بے قابو پن کی وجہ سے بے روی میں راتیں گزر رہی ہوں، تعلقات بگڑ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح میں جو جلد بازی کی جانی چاہیے، عمر کے ہونے کے بعد، صلاحیت کے پائے جانے کے بعد، وہ صلاحیت کے پائے جانے کے باوجود بھی نکاح میں جلدی نہیں کی جاتی ہے۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ متعارف خاندان میں نکاح کرنا نہیں چاہتے، جانے پہچانے خاندان میں، جانے پہچانے گھرانوں میں رشتہ نہیں دیکھا جاتا، آن لائن اور مختلف قسم کے ویب سائٹ اور مشاطاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے، جن کے بارے میں مکمل معلومات کا حاصل کرنا دشوار بھی ہوتا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے، صورت دیکھنا منع نہیں ہے، لیکن صورت اور حسن کو سیرت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ صورت اور حسن سے زندگی نہیں چلتی ہے، سیرت اور اخلاق سے زندگی چلتی ہے۔ صبر کتنا ہے، علماء سے تعلق کتنا ہے، مسجد سے وابستگی کتنی ہے، غصہ پینے کا مزاج، غیرت اور خودداری، یہ اوصاف اصل دیکھنے جاننے کے قابل ہے۔ وہ لڑکی بوڑھوں کی تعظیم، امور خانہ داری سے واقف، گھریلو کام کاج میں دلچسپی وغیرہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کم عمر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ یہ کتنی متضاد بات ہے کہ کم عمر بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 24-25 سال کی عمر تو بیت ہی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، گھریلو کام کی ماہر بھی ہو، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی وہ تو ملازمت کی زندگی کرنے کی عادی ہوگی، اس کو ترجیح دے گی۔ گھریلو کام کاج کی مہارت کہاں؟ نرسری سے اسے اسکول اور کالج میں ڈال دیا گیا، اس نے بوڑھوں کا مزاج اور بوڑھیوں کو جھیلنے نبھانے کو سیکھا ہی نہیں۔ قد کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ 1 انچ 2 انچ کا بھی فرق ہو جائے، شاید اس کے بعد زندگی میں کبھی قد دیکھا بھی نہیں جاتا، لیکن قد کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ سسرال مالدار ہو تاکہ بچے کو کبھی آڑے دن آ جائے تو سنبھال سکے۔ پہلی سے ہی نیت خراب ہے کہ لڑکی کو اعلیٰ تعلیم اس لیے دلائی جائے کہ اگر زندگی میں ناموافق دن ہو تو لڑکی اپنا خود کر کے کھا کر جی سکے، اپنی ملازمت کر سکے۔ شوہر اگر نکما نکل جائے تو معاشی بوجھ بھی وہ اپنے کندھے پر لے لے۔ پہلے سے ہی یہ بدنیتی ہے، ایمان و توکل کے خلاف یہ چیز ہے۔ ہم بھی تو نیک ہونا چاہیے، لڑکی کو نیک دیکھا جاتا ہے، لڑکے کو نیک دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے لڑکے یا میری لڑکی کے اندر نیکی، تقوی، طہارت، پاک دامنی وہ بھی تو کس درجے کی پائی جاتی ہے۔ میں حسن بصری ہوں کہ رابعہ بصریہ کو دیکھا جا رہا ہے۔ عام طور پر جتنی بڑی فوج اور لشکر رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، خالائیں، چچیاں، بہویں، بہنیں، کبھی پھوپھیاں، کبھی پڑوسی، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ امیر ہی طے نہیں ہوتا ہے، اور ہر آدمی امتحان لیتا ہے،
ہر آدمی کے ذہن میں اپنے پیمانے ہوتے ہیں، ان پیمانوں کے اندر وہ تولتا ہے، کوئی بال، کوئی دانت، کوئی چلنے کا انداز، کوئی چائے بنوا کر، کوئی گفتگو کروا کر، کوئی ڈگریاں، کوئی قد، کوئی رنگت۔ وہی اللہ والوں کی بات صحیح سمجھ میں آتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان دیکھنے والیوں کو اس اسکیل اور معیار میں دیکھا جاتا تو ایک کا بھی نکاح نہیں ہوتا۔ رشتہ دیکھنے سے پہلے خود لڑکا اور لڑکی کو پوچھ لینا چاہیے آپ کی نظر میں کوئی پسند، یا لڑکے کی نظر میں کوئی پسند ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی پسند ہے تو اس کا اظہار کر دیں، اور اگر وہ پسند مناسب ہے، اگر لڑکے یا لڑکی کا انتخاب ذاتی طور پر اگر مناسب ہے، تو سرپرستوں کو ہرگز اس بات کی ضد نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا انتخاب ہے، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، اگر تم وہاں نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہمارے گھر میں تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ لڑکے کا نکاح کرتے ہوئے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ واقعی قوت مردانگی اور حقوق زوجیت وہ ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تنہائیوں میں اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ قدیم معاشرے کے اندر، پرانی سوسائٹی میں بچیوں سے رائے نہیں لی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکا ہی انتخاب کر سکتا ہے، لڑکے کی رائے کا اعتبار ہے، لڑکی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اندھا دھن کسی بھی شخص سے لڑکی کو باندھ دیا جائے چاہے وہ نہ چاہتی ہو، اگر لڑکی کسی معقول بنیاد پر کسی لڑکے کو نہیں چاہتی ہے جو ماں باپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، تو اس لڑکی کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بالغ لڑکی کی رائے کا اعتبار ہے۔ شریعت نے سرپرست کو بھی اجازت دی ہے، سرپرست کو بھی حق فسخ دیا ہے۔ اگر نامناسب جگہ پر لڑکی نکاح کرتی ہے تو سرپرست نکاح ختم کر سکتے ہیں، لیکن سرپرست کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ بالغ لڑکی سے یا بالغ لڑکے سے اس کی پسند اور اس کی رضا و رغبت کے بغیر کسی بھی جگہ پر وہ نکاح کرا دے۔ اطمینان کر لیا جائے، جب قریبی رشتوں میں نکاح کیا جاتا ہے تو اطمینان کر لیا جائے کہ کہیں یہ رضاعی بہن تو نہیں ہے، ان دونوں نے مل کر کسی عورت کا دودھ تو نہیں پیا ہے، رضاعی بہن تو نہیں ہے۔ اگر یہ رضاعی بہن بھائی ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دھوم دھام سے شادی کرنے کا جذبہ، اس میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ پیسوں کا اکٹھا کرنا، قرضوں کا جمع کرنا، سونے کی خریداری، ایسی بنیاد نہیں ہے۔ جب رشتہ سمجھ میں آ جائے، پوری دریافت کرنے کے بعد، اطمینان ہونے کے بعد، تو فوراً وہاں نکاح کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے مشہور، نماز کا وقت ہو جانے کے بعد تاخیر نہ ہو، جنازے کے آ جانے کے بعد تاخیر نہ ہو، اور مناسب رشتہ طے ہونے کے بعد پھر تاخیر نہ ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم تینوں کاموں میں تاخیر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں سے رویت ثابت ہے، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں فلانی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو فلانے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ رویت ہے، اراءت بھی ثابت ہے، یعنی دلہن کا دکھلانا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں فلانی جگہ پر نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس لڑکی کو منتخب کر لیا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جاؤ اسے دیکھ لو، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں مددگار چیز ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے جب اس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو چکا ہو تو اسے دیکھ لے۔ دیکھنے کا طریقہ یہی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس طور پر دیکھ لے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے دیکھا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر مشکل ہے۔ دکھانے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آخری مرحلے میں کسی روم کے اندر اس کے دیگر مردوں کے ساتھ لڑکی کو لا کے بٹھا دیا جائے اور لڑکا اسے دیکھ لے۔ کوئی چیز چھپانا نہیں چاہیے، فریب کے ساتھ
دھوکہ دہی کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر ہماری لڑکی طلاق یافتہ ہے تو طلاق یافتہ بتلا دی جائے، خلا شدہ ہے خلا شدہ بتلا دی جائے، اور طلاق یا خلا یا علیحدگی کے وجوہات کیا بنے ہیں۔ بڑے بھائی کی عمر 30 سال کے قریب ہے، ابھی بہن کی عمر 21-22 سال ہی ہے، 18-19 سال ہے، 16-17 سال ہے، ابھی وہ نکاح کے قابل نہیں ہوئی یا ابھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہن کا نکاح کرنے کے جذبے سے بھائی کے نکاح کو روک دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط روش ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چھوٹا خاندان ہو تو ہم وہاں پر اپنی لڑکی دیں گے، یہ عیسائیوں کا چلایا ہوا نظریہ، اسمال فیملی کا نظریہ، چھوٹا خاندان، تاکہ کام کا بوجھ نہ ہو، فیملی ویزا ہو، لڑکی فوراً باہر چلی جائے، اور یہ کچے مزاج کے ساتھ، ناپختہ مزاج کے ساتھ، بڑوں کی رہبری اور سرپرستی کے بغیر جب بیرون ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کھچاؤ تناؤ، مہینے 2 مہینے کے اندر اتنے جھگڑے اور اتنے طلاق اور خلا کے واقعات اور فوراً علیحدگی کے حادثے اتنے ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خاندان کے بزرگوں سے بے نیاز سمجھنا، اپنے آپ کو خاندان کے سرپرستوں سے علیحدہ رکھنے کی فکر بے بنیاد طور پر معقول عذر کے بغیر، ابتدا ہی سے تجربہ لیے بغیر، ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لڑکی کو اپنے سے زیادہ خوشحال بھی دیکھوں اور وہ میرے تابع بھی رہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مال کے ساتھ اس کا زعم، مال کے ساتھ اس کا گھمنڈ ہوا ہی کرتا ہے۔ اکابر کا تجربہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ لیا جائے کہ مال کے اعتبار سے لڑکی کم ہو، تقوی کے اعتبار سے زیادہ ہو، تاکہ وہ ہمارے شوہر اور مرد کے تقوی کے بچانے اور بڑھانے میں مددگار بنتی ہو۔ عجیب بات یہ ہے، سب دیکھا جاتا ہے، عقیدہ نہیں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ عقیدے میں بھی ہم آہنگی ہونا ضروری ہے، میچنگ ہونا ضروری ہے، سارے مسلکوں کے احترام کے ساتھ۔ مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ چلے گئے، نکاح کے بعد پتا چلا کہ وہ تو چرچ جاتا ہے، پتا چلا کہ وہ تو شیعہ ہے۔ مسالک کا احترام کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلکی فرقہ واریت، مسلکی شدت پسندی رشتوں کو باقی رہنے نہیں دیتی ہے۔ دیکھا گیا کہ ایک تبلیغی لڑکی کا نکاح بریلوی بھائی سے ہوا، یا کسی تبلیغی لڑکے کا نکاح کسی اہل حدیث بہن سے ہوا، پہلے ہی دن سے رفع دین کے مسئلے پر الجھنا، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اپنے پیر و مرشد سے جوڑنا، اور ایسی چیزیں، ایسے مسائل جو دوسرے کے نزدیک تسلیم شدہ نہیں ہیں، یا دین کے بارے میں ایسی باتیں کہ جس بارے میں دوسرا لڑکا یا دوسری لڑکی پہلے سے مانوس نہیں ہے۔ گاڑی کے دونوں پہیوں میں ہوا برابر ہونی چاہیے۔ زندگی ہم مزاجی کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی ہے، ہم مزاجی کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کے عادات اور اطوار کو جاننے کے لیے اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے سہیلیاں، اس کے پڑھنے کے زمانے کی زندگی، اور اس کی ماں کی کارکردگی، اور اس ماں کا سلوک دیگر بہوؤں کے ساتھ، دیگر دامادوں کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے، میک اپ کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، بالوں کو مصنوعی طریقے سے بڑھا کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنے تنخواہ کی مقدار کو زیادہ بتلا کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، ذاتی مکان کے سلسلے میں نمائش کر کے دھوکہ تو کھلنے ہی والا ہے۔ جھوٹ تو کبھی چھپتا ہی نہیں ہے، نیکی بھی کبھی چھپتی نہیں ہے، اور گناہ بھی کبھی چھپتا نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وضاحت ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، خاندانوں میں ایک دوسرے پر پورا اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔
لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا لڑکیاں بیٹھی ہیں، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکے بھی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اسی قسم کے نامناسب اور غیر فطری معیارات کے طے کرنے کی وجہ سے وقت ہی نہیں دیا جاتا رشتوں کے دیکھنے کے لیے، وقت ہی نہیں دیا جاتا انتخاب کرنے کے لیے، وقت نہیں دیا جاتا دریافت کرنے کے لیے، وقت نہیں دیا جاتا 1 سے 4 مرتبہ مشورہ کرنے کے لیے۔ زبردست نقصان پہنچا ہے دسیوں رشتوں کو ٹھکرانے میں استخارہ کے مفہوم کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ استخارے کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ آدمی پہلے مشورہ کر لیں، دینی مصلحتوں کو دیکھ کر اگر وہ کسی رشتے کو، کسی معاملے کو صحیح سمجھتا ہے، مشورے کے بعد ماہروں سے، تجربہ کاروں سے، شریعت کا علم رکھنے والوں سے، شریعت اور سماج کا گہرا علم رکھنے والوں سے مشورے کے بعد جب وہ ایک پہلو طے کر لے تو پھر استخارہ کرے۔ استخارہ خیر کی دعا مانگنے کا نام ہے، خبر طلب کرنے کا نام نہیں ہے۔ خواب دکھنا ضروری نہیں ہے، دل کا رجحان ضروری نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی کتاب مسنون نکاح میں تفصیل سے ذکر کیا ان حوالہ جات کو، اس کے بعد طے کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خواب کی بنیاد پر مناسب رشتے کو ٹھکرا دیا جائے، یا دلی رجحان کے نہ ہونے کی بنیاد پر کسی اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا جائے۔ اچھے رشتوں کے نہ ہونے کی ایک وجہ اچھے رشتوں کو ٹھکرا دینا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تقریباً الفاظ ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب مناسب رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو جس کے دین و اخلاق پر تم راضی ہو، ورنہ زمین میں زبردست فساد اور بگاڑ ہو کر رہے گا۔ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ غیر فطری قسم کے پیمانے ہیں، رشتوں کے نہ لگنے کی وجہ کسی نے کرایا نہیں ہے، کوئی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہے، کسی حاسد کے حسد کی تاثیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اس ترتیب پر لائیں جو شریعت نے بتلایا ہے، ہم ان بنیادوں پر رشتے کو کھڑا کریں جس بنیاد پر زندگی چلتی ہے، تقوی کی بنیاد۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر تقوی، اور جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر نکاح و طلاق کے مسائل ہیں وہاں پر تقوی کی بنیاد پر ہی رشتے چل سکتے ہیں، کوئی اور بنیاد پر نہیں۔ سیدوں کا رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے، سید کے لیے ضروری نہیں کہ سید سے ہی نکاح کریں، سید سے نکاح کریں گے تو بہت ادب کرنا پڑے گا، تو کیا کسی اور کو لا کر بدتمیزی کرنے کا ارادہ ہے؟ بھائی بااخلاق اور حسن سلوک تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، سید ہو چاہے غیر سید ہو۔ سید کے لیے ضروری نہیں کہ سید سے ہی نکاح ہو۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی محدث عصر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ان سارے رشتوں کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اہل بیت کی لڑکیوں کا نکاح غلاموں سے یا دوسرے قبیلے کے لوگوں سے کیسے ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبلہ بن اہم غسانی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگر رشتے میں انکار کر دیا جائے تو تعلقات کو خراب کر لیا جاتا ہے، رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے، قطع رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کوئی لڑکا نہ دے یا کوئی لڑکی نہ دے، بہن بھائی اور بہن کے درمیان بھی انبن ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر وہ لڑکی نہ چاہتی ہو یا اس کی والدہ یا والد نہ چاہتے ہوں تو یہ ان کا اختیار ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی واقعہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو حیات الصحابہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی کا رشتہ لے گئے، سلمان فارسی آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو لڑکی کے باپ نے کہا سلمان فارسی تو نہیں، آپ سے ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ باہر آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر پریشان ہو رہے ہیں ان کے سامنے کہ کیسے ذکر کروں، واقعی کی نوعیت کیسے بتاؤں۔ انہوں نے سنایا کہ پیغام میں آپ کا لے گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ مقدر میں آپ کے لکھا ہوا تھا، میں نے پیغام بھیج دیا، مجھے پیغام نہیں بھیجنا چاہیے تھا ایسی جگہ جہاں جو رشتہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ ناچاقی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر نکاح طے ہونے کے بعد کوشش کرنا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ایسی کلاسز لیں کہ مثالی ساس کیسے ہوتی ہے، مثالی سسرا کیسے ہوتا ہے، مثالی بیوی کیسے ہوتی ہے، مثالی شوہر کیسے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے۔ ہمارے علاقے کے اندر منگنی کا رواج ہے۔ منگنی کرنا یہ صرف وعدے کے حکم میں ہے، وعدہ کر لیا گیا کہ ہم آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے، اب آپ سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے۔ منگنی صرف وعدہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی بیوی نہیں بن جاتی، کوئی شوہر نہیں بن جاتا، وہ ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہی رہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ منگنی کے بعد یا بات چیت ہونے کے بعد یا ایک دوسرے سے وعدہ کر لینے کے بعد لڑکا اور لڑکی بے تکلف ہو جائے، یا لڑکا یا لڑکی ملاقاتیں کرنے لگے، یا فون پر لمبی لمبی گفتگو یا تفریح کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے بدترین قسم کے اثرات اور اس کے تباہ کن نتائج معاشرہ بھگت رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت گھٹیا پن ہے کہ میں امریکہ میں کسی عیسائی سے نکاح کر لوں گا تاکہ مجھے نیشنلٹی آسانی سے مل جائے۔ آدمی پورے گھر کو تباہ کر رہا ہے، اپنی نسلوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنی عمر کو برباد کر رہا ہے۔ ہمارا دین ہی خطرے میں ہے، ہم کسی آنے والی عیسائی خاتون کو یا بددین کو اسلام میں کیا داخل کر پائیں گے؟ تحقیق کر لینا چاہیے کہیں وہ قادیانی تو نہیں ہے، تحقیق کر لینا چاہیے کہیں وہ مہدوی تو نہیں ہے کہ جو محمد جون پوری مرحوم کو اپنا امام خلیفہ مہدی سمجھتا ہو، کہیں وہ شکیلی تو نہیں ہے جو شکیل بن حنیف کو حضرت خلیفہ مہدی سمجھنے کے گمراہ عقیدے میں ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اطمینان کر لینا چاہیے، احتیاط رکھنا چاہیے۔ جس سے دریافت کیا جائے کسی لڑکے کے بارے میں، کسی لڑکی کے بارے میں، اس کے مزاج کے بارے میں، تو بتلا دینا چاہیے۔ جو مزاج جس قسم کا ہے، دونوں کے اندر نبھاؤ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بتلا دینا چاہیے۔ غیبت بھی نہ ہو اور حقیقی صورتحال بھی بتلا دی جائے، اس طور پر کہ یہ لڑکا یہ مزاج کا ہے، لڑکی اس مزاج کی ہے، کہ دونوں کے اندر نبھاؤ کی امید ہے، موافقت کا امکان ہے، جوڑ بیٹھ سکتا ہے۔ ہم جتنا ان دونوں کو جانتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جوڑ بیٹھنے کی امید محسوس نہیں ہوتی ہے، زیادہ موافقت نظر نہیں آتی ہے۔ اس طرح سے اپنی رائے پیش کرنا چاہیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی وضاحت کر دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لڑکی کے دل کو ٹھیس پہنچے، لڑکی میں عیب نکالا جائے، لڑکے میں عیب نکالا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جب وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئیں تو اپنے آئندہ کے نکاح کے سلسلے میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ابو جہم رضی اللہ عنہ وہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے پر رکھے رہتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تو غریب اور فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، لہذا تم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کے کالے ہونے کی وجہ سے ناپسند کیا، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ نہیں، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر انہوں نے نکاح کر لیا، وہ خود کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے حد و حساب خیر و برکت عطا فرمائی۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حقیقت حال بتایا جانا چاہیے۔ اگر ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے کہ حقیقت حال اپنے آپ کو سامنے والے کے ضرر اور تکلیف سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن خلاف حقیقت ہرگز بتلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بتلانے کا انداز، کوئی کمی بتلانے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امت کے سارے بیٹوں اور ساری بیٹیوں کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔